الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر، حضرت موسیٰ کے حضرت خضر کے پاس دریا میں جانے کا ذکر۔ 74 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو حضرت موسیٰ کا قول ہے کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے واسطے سے خبر دی کہ وہ حر بن قیس جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ خضر تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات کی سبیل چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود تھے، کتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بڑھ کر عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ ہاں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ تب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ خضر سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان کی ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہا گیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس وقت مچھلی کو بتانا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پیچھے آئے، باتیں کرتے ہوئے لوٹے۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ پیغمبر جیسی ہستی، ذی علم ہستی نے بھی مزید علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے کی شاگردگی کو عیب نہیں گردانا۔ اسی سے علم کی فضیلت اور اہمیت بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں بھی جہاں سے بھی علم ملے خود کو اتنا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے اور اب ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ علم کی ضرورت ہر عمر میں اور ہر وقت جو ہے وہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل زندگیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔